بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہسٹوپلاسموسس جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ فنگل انفیکشن کی ایک قسم ہے۔ ان کیسز میں ہمیں درمیانے درجے کے نزلہ زکام کی طرح کی علامات ملتی ہیں جو فنگس لگنے کے 17 دن بعد 17 ڈیز کے اندر ظاہر ہوتی ہیں۔ ان علامات میں بخار ہوتا ہے، سردی لگتی ہے، سر درد ہوتا ہے، پٹھوں میں درد ہوتا ہے، کھانسی ہوتی ہے اور سینے کی تکالیف شامل ہیں۔ اگر یہ درمیانے درجے کی تکالیف ہوں تو چند ہفتوں میں تمام تکلیفیں خود بخود درست ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ تکالیف شدت سے آئیں تو یہ علامات زیادہ شدت کے ساتھ ترقی کرتی ہیں۔ میں ہوں سیالکوٹ سے ڈاکٹر عبدالحی۔ 0031558095060۔ تو ایسے لوگوں کو جب کھانسی ہوتی ہے تو ان کا بلغم پیلا ہوتا ہے یا پھر اس میں خون ملا ہوا ہوتا ہے۔ ہسٹوپلازموسس میں سانس پھول جاتا ہے اور جو بالآخر ریسپیریٹری فیلئر کا سبب بن جاتا ہے، اور انفیکشن اگر سارے جسم میں پھیل جائے تو بڑی پیچیدگیوں کا سبب بنتی ہے۔ مثلاً جگر اور تیلی بڑھ سکتی ہے، GIT کی بلیڈنگ ہو سکتی ہے، ہونٹ اور منہ میں السر بننا شروع ہو جاتا ہے، WBCs میں کمی ہو جاتی ہے اور RBCs میں کمی ہو جاتی ہے، جو بالآخر بون میرو فیلئر کا سبب بنتی ہے۔ یہ انفیکشن پھیلنے کی جگہ پرندوں کی جہاں بیڈ ٹریپنگ ہوتی ہے، بیٹیں گرتی ہیں، وہاں سے پھیلتی ہے، یا جہاں پرندے خود موجود ہوں گے تو وہاں موجود ہوگی، مثلاً مرغی، بطخ، چڑیا یا اسی طرح دوسرے پرندے جو ہیں وہاں سے کبوتر وغیرہ، تو ان کی بیٹ سے یہ بیماری کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر مریض کی قوت مدافعت کمزور ہو تو اس کی موت کا سبب بن جاتی ہے، اور جب سینے کی تکلیف بڑھ جاتی ہے تو یہ عموماً موت کا سبب بنتی ہے۔ جب مریض کا سانس پھولنا شروع ہو جائے اور سانس کے مسائل پیدا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے بسیلینم یا ٹیوبرکلینم کو ہرگز نہیں بھولنا۔ ان کی علامات کے مطابق ان میں ڈفرینشیٹ کر لینا ہے، کیونکہ ایک خوراک بسیلینم کی بر وقت دینے سے وہ جو کہتے ہیں نا اسٹچ ایٹ ٹائم سیوز 9، کہ ایک تھوڑی سی کوشش سے بہت بڑے نقصان سے آدمی بچ جاتا ہے، وہی کام بسیلینم کرتی ہے یا ٹیوبرکلینم کرتی ہے۔ تو اسے یہ اس موقع پر درست طور پر کہا جا سکتا ہے اسٹچ ایٹ ٹائم سیوز 9۔ بہرحال تو اس وقت جب یہ سانس پھول جائے اور ان مسائل میں پھر دوسرے نمبر پر کارڈیسیپس کو ہرگز نہ بھولیں، یہ فنگل ریمیڈی ہے ہومیوپیتھک۔ اور جب کھانسی ہو، سانس میں اور دقت ہو تو پھر اسٹکٹا پلمونیریا کو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے۔ اگر جگر وغیرہ کے مسائل پیش آ جائیں تو پھر پولیپرو افیشنیلس کو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے۔ اگر GIT کی تکالیف ہوں تو بولٹس لاریڈس کو ہرگز نہ بھولیں، یہ بھی ہومیوپیتھک فنگل ریمیڈی ہے۔ اگر کہیں جسم پر دانے ظاہر ہوں تو پھر اگاریکس کو ہرگز نہ بھولیں۔
خون کی نالیوں اور خون کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بوویسٹا کو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے۔ میں ہوں سیالکوٹ سے ڈاکٹر عبدالحی۔ آئی تھنک اٹس انف فار ٹوڈے، کیونکہ فنگل انفیکشن پر بہت کم لکھا گیا ہے، بہت کم بولا گیا ہے، بہت کم ان کی ایکسپلینیشن کی گئی ہے ان پرسپیکٹ آف ہومیوپیتھی۔ تو اگر زیادہ لمبا لیکچر ہو جائے گا تو پھر بات بھول جائے گی، اس لیے اس کو اتنا ہی رکھتے ہیں کہ بات جو سنیں وہ سمجھ بھی آئے اور پریکٹس میں بھی آئے۔ میں ہوں سیالکوٹ سے ڈاکٹر عبدالحی۔ 00923158095060۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔